بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم پیغام نبی یہ دیتے ہیں صدیق اکبر ہے جو حق پر ہے وہ کہتے ہیں صدیق اکبر میرے ہے بولو میرے ہے بولو میرے ہے ہمارے ہیں صدیق اکبر میرے ہے صدیق اکبر اسلام کو گھر پہنچایا تبلیغ برابر کر گئے اسلام کو گھر پہنچایا تبلیغ برابر کر گئے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ میرے آتی واجب الاحترام لائق صد احترام میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے اعلان کیا تھا کہ آج ہم انشاءاللہ خلیفہ بلا فصل یار غار و یار مزار حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل چند باتیں صحابہ کرام کی فضیلت کے حوالے سے سمجھانا چاہتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ کیونکہ اگلا جمعہ بھی حضور سید صدیق اکبر پر ہی ہوگا انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اب تھوڑی سی باتیں سمجھنے کی ہیں، پھر مقام آپ کو اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بے مثال بنایا ہے، بے شک بنایا ہے، پر جس چیز کی نسبت بھی میرے محبوب سے ہو جاتی ہے وہ بھی بے مثال ہو جاتی ہے۔ جس چیز کی بھی نسبت میرے محبوب سے ہو جاتی ہے وہ چیز بھی کیا ہے؟ بے مثال ہو جاتی ہے۔ بہت سے اس دنیا کے اندر بڑی بڑی امتیں آئیں، بڑی شان و شوکت والی، بڑی طاقت اور قوت والی اور بڑا مقام رکھنے والی، آپ نے دیکھا مطالعہ کیا پڑھا ہوگا، بڑی بڑی امتیں آئیں، پر جو فضیلت میرے محبوب کی امت کو ہے قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، اے خیر الانبیاء کی امت تم سب سے بہترین امت ہو۔ اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ محبوب سے نسبت ہے۔ کیا ہے وجہ؟ محبوب سے نسبت ہے۔ تو جس چیز کی نسبت محبوب سے ہو جاتی ہے وہ خود بخود بے مثال ہو جاتی ہے۔ زمانے دیکھیں آپ، ازل سے ابد تک زمانہ آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ زمانہ بہت لمبا چوڑا ہے، اور اب غور کریں ازل سے ابد تک زمانے آتے رہے، بہت اچھے زمانے آتے رہے اور اچھے آتے رہیں گے، لیکن جس زمانے کا تعلق میرے محبوب کے ساتھ ہو گیا ہے، جس زمانے کا تعلق میرے محبوب کی ذات سے ہے، ارے وہ زمانہ آج بھی افضل ہے اور قیامت تک وہ افضل رہے گا، اس جیسا کوئی زمانہ نہیں ہو سکتا۔ صرف وجہ کیا ہے؟ وہ میرے محبوب سے نسبت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ محبوب سے نسبت ہے۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی نیک خاتون آئیں، بڑی بڑی نیک بیبیاں آئیں، لیکن جن خواتین کو، جن بیبیوں کو میرے محبوب سے نسبت حاصل ہوئی، جو آپ کے رشتے میں آئیں، ان کا مقام قرآن کہتا ہے یا نساء نبی لستن کاحد من النساء۔ اب قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں لستن کاحد من النساء۔ اب ان کی ان تقیتن معنی مطلب کیا کہنا چاہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ تم سب سے بے مثال ہو، اس لیے کہ تم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی پر قائم ہو۔ تو ان خواتین، ان بیویوں کو جو مقام ملا ہے وہ کس وجہ سے ملا؟ کہ محبوب سے نسبت حاصل ہو۔ وجہ کیا تھی؟ نسبت سمجھ لیں پہلے کہ کیا وجہ کیا تھی؟ محبوب سے نسبت حاصل ہوگی۔ اب یہاں ایک اور بات، وہ صحابہ کرام جن کا ایک ایک لمحہ زندگی کا، جن کا ایک ایک لمحہ محبوب کو تکتے تکتے گزرا ہے،
جو ہر لمحہ انتظار میں رہتے تھے، اگر تھوڑی دیر کے لیے چہرہ مصطفیٰ چہرے سے دور ہوتا، ہٹ جاتا، تو بے قرار اور بے چین ہو جاتے تھے کہ کب وہ لمحہ آئے گا کہ ہم چہرہ مصطفیٰ کو تکیں گے. جن کا جینا مرنا سب کچھ محبوب کی ذات سے ہے، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، وہ صحابہ کرام، پھر ان کے مقام کی کیا بات ہوگی؟ ان کو بھی جو مرتبہ اور مقام ملا اس کی بھی وجہ کیا ہے؟ بولیے ذرا، کس وجہ سے ہے؟ محبوب سے نسبت کی وجہ سے. جس چیز کی نسبت بھی میرے محبوب سے ہوئی ہے وہ بے مثال ہو گئی. اب قرآن پاک دیکھیں، صحابہ کرام کے فضائل دیکھیں، تمام امتوں میں سے بہتر امت کون سی ہے؟ اونچی آواز سے جواب دیا کریں. محبوب کی امت ہے نا، تمام امتوں سے بہتر. اس تمام امت میں سے پھر جو بہتر ہے وہ صحابہ کرام ہیں. کون ہے وہ صحابہ کرام ہیں. جو تمام امت سے بہتر ہے وہ صحابہ کرام ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت و نصرت کے لیے، ارے جن کے لیے اگر یہ زمین پر چلا کرتے تھے تو رب کائنات کا عرش سے سلام آتا ہے. یہ وہ صحابہ کرام ہیں، اگر کعبے کے سامنے جا کر یہ اپنا سر جھکاتے ہیں تو کعبہ بھی یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میرے پاؤں ہوتے تو میں چل کر ان کی پیشانیوں کے بوسے لے لیتا. یہ وہ صحابہ کرام ہیں، جب اپنا سر جھکاتے ہیں تو فرشتے بھی تمنا کیا کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی وقت مل جائے اور ہم بھی جا کر ان صحابہ کرام کی پیشانیوں کے بوسے لے لیں. ہم جہاں یہ سجدہ کیا کرتے ہیں ہم جا کر ان جگہوں کے بوسے لیں. یہ مقام اور مرتبہ ملا کہ اگر فرشتے بھی بوسہ لینے کو بے قرار ہیں تو وجہ کیا بنی ہے؟ میرے محبوب کی ذات. نسبت ہوگی میرے محبوب سے، اسی وجہ سے یہ سارے مرتبے، اسی وجہ سے یہ ساری نسبتیں ہیں. نسبت جو ہوگی میرے محبوب کی ذات سے. ساری امت بہتر ہے، ان امتوں میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ پھر بولیے صحابہ کرام. ساری امت میں سے بہتر کون ہے؟ صحابہ کرام ہے. یہ ہمیں ایک جملہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کی تعریف کے اندر بہت پیارا جملہ دیا ہے. فرماتے ہیں جن کو رب کائنات نے اپنے محبوب کی سنگت کے لیے چنا ہے، جن کو رب کائنات نے اپنے محبوب کی سنگت کے لیے چنا ہو اور جن کو اپنے دین کی اقامت کے لیے چنا ہو، ان کا مرتبہ اور مقام کا کیا کہنا. ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے. مثال دیکھیں، اگر کوئی بیٹا اگر اپنے باپ کے دوست کے ساتھ، جو اس کے باپ کا بہت اچھا دوست ہو، گہرا دوست ہو، وہ اس سے حسد کرے، بغض رکھے، نفرت کرے، صحیح معنوں میں بات نہ کرے، مجھے ایمان سے بتائیں کیا وہ بیٹا اپنے باپ کی نظر میں اچھا ہوگا؟ اونچی آواز سے بولیے. وہ بیٹا جو اپنے باپ کے گہرے دوست کی عزت نہ کرے، اس سے بغض رکھے، نفرت کرے، بدتمیزی سے پیش آئے. اب یہاں جملہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. کیا وہ بیٹا کیا اپنے باپ کے سامنے اس کی عزت ہوگی؟ اور معاشرہ اسے کیا کہے گا کہ یہ نالائق ہے. یہ کیا ہے؟ نالائق ہے کہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ صحیح معنوں میں پیش نہیں آتا. شاید یہ جملہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. ارے جو محبوب کے دوست ہیں، جنہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کی غلامی میں گزاری ہے، اگر آج کوئی صحابہ کرام کے خلاف بات کرتا ہو، ارے اگر یہاں کوئی بچہ باپ کے دوستوں سے صحیح معنوں میں پیش نہ آئے، اسے دنیا نالائق کہتی ہے. ارے جو محبوب کے یاروں کے بارے میں بات کرتا ہو، اسے نالائق امتی کہا جائے گا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں وہ امتی کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہو سکتا جو محبوب کے یار کے خلاف بات کرتا ہو، محبوب کے یاروں کے خلاف بات کرتا ہو، کہ ان کا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں. اور جن کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے، بالخصوص افضل البشر بعد الانبیاء، جن کا نام ہے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. آپ کی صحابیت کا ثبوت تو قرآن سے ہے. قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اب یہاں محبوب نے اپنے محبوب سے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ صاحب کا جو لفظ آیا ہے، یہ سیدنا آپ کی یہاں صحابیت قرآن سے ثابت ہے. کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے. ایک اور مثال دے دوں آپ کو سمجھانے کے لیے. صحابہ کرام کو جو مرتبہ اور مقام ملا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ صرف انہوں نے ایمان کی حالت میں میرے محبوب کو دیکھا ہے. اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ. اور تو کوئی وجہ نہیں ہے نا، اور کوئی وجہ؟ صرف یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں میرے محبوب کو دیکھا ہے. مثال دے رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرنا. اگر کوئی شخص تھوڑا سا دور پیچھے لے جائے، صبح 10 بجے آئے میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو اور آ کر اسلام قبول کرے، وہ کون ہوگا؟ میں پیچھے دور کی بات کروں. کوئی شخص مثال کے طور پہ پاکستانی ٹائم کے مطابق مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی شخص صبح میں 10 بجے آئے محبوب کی بارگاہ میں اور آ کر اسلام قبول کرے، اب وہ کون ہوگا؟ اسے ہم کیا کہیں گے؟ اونچی آواز سے بولیں.
اسے ہم صحابی کہیں گے نا, یہی صحابی کی ڈیفینیشن اور تعریف ہے. اس کے علاوہ کوئی ہے تو مجھے بتائے. جس نے محبوب کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ کیا ہے؟ صحابی. اب مجھے یہاں یہ بتائیں کہ صحابی کا مرتبہ بہت بلند ہے یا سید غوث اعظم کا مرتبہ مقام بلند ہے؟ اتنا تو ہم عقل و شعور رکھتے ہیں نا. کس کا بلند ہے؟ اونچی آواز سے جواب دیجئے. صحابی کا مرتبہ بہت بلند ہے. سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے, پر ایک صحابی کا مرتبہ اور مقام اس سے بھی بلند ہے. صحابی کو فضیلت کیسے ملی؟ کہا صرف محبوب کا دیدار کیا, ایمان کی حالت میں دیکھا تو یہ مرتبہ مل گیا. اب بات سمجھیے گا جو میں نقطہ دینا چاہتا ہوں. ایک صحابی نے آ کر, یعنی شخص نے آ کر صبح 10 بجے اسلام قبول کیا اور گھر پہنچا تھا, پاکستانی ٹائم کی مثال دے, 1 گھنٹے کے بعد 11 بجے جب وہ گھر پہنچا تو اس کو موت نے آ کے, ملک الموت نے آ کے اس کی روح قبض کر لی. اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ صحابی تو کہیں گے نا. اب یہاں بتائیں کہ وہ صحابی جس نے چند لمحے پہلے اسلام قبول کیا اور اس کی موت آ گئی, وہ صحابی, اب اس کا مقام سیدنا غوث اعظم سے اوپر ہے یا نہیں؟ بولے تو صحیح, اوپر ہے. اس نے کوئی نماز پڑھی, بیچ میں کوئی نماز کا ٹائم آیا, کوئی زکات دینے کا ٹائم آیا, اس نے کوئی حج عمرہ روزہ کچھ عبادات کی, کوئی نفلی روزہ رکھا ہو, کوئی عبادت, کوئی تقویٰ, کوئی صدقہ اور خیرات کچھ کیا؟ نہیں کیا نا. اس کو مقام ملا. سیدی غوث اعظم کا مقام اپنی جگہ پر ہے, پر اس نے, جس نے ایک مرتبہ میرے محبوب کو ایمان کی حالت میں دیکھا, گھر پہنچا تھا کہ موت آ جاتی ہے, اس کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے. پوچھا کیوں؟ ارے انہوں نے تو ساری زندگی عبادت میں گزار دی, تقویٰ, عبادت, ساری رات عبادت کیا کرتے تھے. اس نے تو آ کر خالی اسلام قبول کیا ہے, اتنا مرتبہ مل گیا. جواب یہ آتا ہے کہ اس نے میرے محبوب کا دیدار کیا ہے, خالی میرے محبوب کو دیکھا ہے, اس لیے یہ مرتبہ ملا ہے. اب جملہ شاید تمہاری سمجھ میں آ جائے, ہم اس صحابی کے مثل ہو سکتے جس نے محبوب کو دیکھا ہے؟ بولیے. ہم جو کچھ بھی کریں, اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دے دین کی راہ میں, ہم صحابی کے برابر ہو سکتے؟ اپنے بچے قربان کر دیں, ہم صحابی کے برابر ہو سکتے؟ ساری رات سجدے میں گزار دیں, ہم صحابی کے برابر ہو سکتے؟ بولیے ذرا. ہم صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. لیکن سنو, جنہوں نے میرے محبوب کو ایک نظر دیکھا ہے وہ صحابی بنے ہیں, ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اور جس محبوب نے جا کر خدا کو معراج کی رات دیکھا ہے, ہم اس کے برابر کیسے ہو سکتے؟ ہم کہتے ہیں محبوب کی ذات ہے. معصوم بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری کوئی بات, کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری کوئی بات. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی صحابی مٹھی بھر جاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرے, مٹھی بھر جاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرے, بعد میں آنے والا کوئی امتی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے, جو ثواب میرے صحابی کو ملا ہے اس شخص کو نہیں مل سکتا. کتنا خرچ کیا ہے؟ مٹھی بھر جاؤ. اور آپ نے کتنا خرچ کیا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا ہے, وہ ہمیں ثواب نہیں ملا جو صحابی کو ملا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے میرے محبوب کو دیکھا ہے, اس نے میرے محبوب کو دیکھا ہے. اب آئیے اس طرف, کیونکہ اس سے قبل یہ ضروری تھا بتانا صحابہ کرام کے حوالے سے. اب آئیے افضل البشر بعد الانبیاء, وہ صحابی جو یار غار بھی رہے اور یار مزار بھی ہیں, وہ صحابی, ان کا ذکر ہم نے کرنا ہے. قرآن اٹھا کر دیکھیں, بے شمار آیتیں حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موجود ہے, بے شمار آیت. اور احادیث کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ کن احادیث میں فضائل بیان کیے گئے, ان کی جو تعداد شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے رحمۃ اللہ اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں 181 حدیثیں موجود ہیں. محبت سے کہتے ہیں ہم صحابہ کرام کو ماننے اور ماننے والے, یہ جس بڑے عاشق کا ذکر ہو رہا ہے اس کے سننے کے لیے بھی عشق چاہیے ہوتا ہے, کہ جس بڑی ہستی کا ذکر ہوتا ہے اس کو سننے کے لیے ویسا مزاج بھی چاہیے ہوتا ہے. کتنی حدیثیں موجود ہیں؟ 181 حدیثیں موجود ہیں. اور فرماتے ہیں کہ 88 حدیثیں وہ ہیں جن کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور فرماتے ہیں کہ 17 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر 3 صحابہ کرام حضرت سیدنا صدیق اکبر, حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ 14 حدیثیں ایسی ہیں جن کے اندر 4 صحابہ کرام یعنی سیدنا صدیق اکبر, حضرت عمر اور حضرت عثمان, حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ذکر کیا گیا ہے. فرماتے ہیں 16 حدیثیں مبارکہ ایسی ہیں جن کے اندر سیدنا صدیق اکبر 4 صحابہ کے ساتھ ساتھ باقی صحابہ کرام کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں. وہ ٹوٹل تعداد دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ کل 316 حدیثیں ہیں جن حدیث مبارکہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سیار کے فضائل کو خود اپنی زبان سے بیان کیا ہے.